الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک کا پہلا اور بہت ہی قیمتی عشرہ گزر رہا ہے، اور اس عشرے میں ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 ایام میں ایسے مختلف اعمال امت کو دیے گئے کہ جس کے ذریعے سے یہ بندہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے، اللہ کا محبوب ہو جائے۔ ان میں سے بہت سارے اعمال تو ایسے ہیں جو شروع ہو چکے ہیں، اور خوش نصیب اور خوش قسمت ہے کہ جنہیں اللہ پاک نے ان اعمال کی ادائیگی کا موقع دیا۔ پھر خاص طور پہ جو آج کا دن ہے 9 ذی الحجہ کا، یہ ہمارے اعتبار سے یوم عرفہ ہے۔ جن ممالک میں ایک دن پہلے ذی الحجہ کا چاند نظر آیا، ان کا یوم عرفہ وہ گزشتہ کل تھا، اور ہمارے لیے یوم عرفہ آج کا دن ہے۔ بہت سارے لوگ اس بارے میں تشویش کا شکار بھی رہتے ہیں کہ بھئی عرفہ تو ایک دن ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ حجاج اکرام جس دن میدان عرفات میں جمع ہوں اور وقوف عرفہ کریں تو وہ دن یوم عرفہ کا ہے۔ اس نسبت سے تو پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کا یوم عرفہ گزشتہ دن گزر جانا چاہیے تھا۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تشویش اور شبہ اس صورت میں پیدا ہوتا ہے جب ذہنی طور پر ہم اس بات کو حتمی کر لیں، متعین کر لیں
کہ یوم عرفہ کا مطلب یہ ہے کہ حاجی میدان عرفات میں کب جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ مطلب متعین کرنے سے تشویش پیدا ہوئی ہے کہ عرفہ کا تعلق میدان عرفات سے ہے، کہ جس دن حاجی میدان عرفات میں ہے تو وہ یوم عرفہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور جو حدیث صوم عرفہ کی ہے، حدیث پاک جو آپ کے سامنے آئی اور بہت بڑی فضیلت اس روزے کی بیان ہوئی، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، مجھے اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ یہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو 2 سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی اللہ پاک ایک نفلی روزے کی برکت سے رکھ رہے ہیں، ایک نفلی روزہ۔ یہ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے، لہٰذا اب اس پر محدثین نے بڑا تحقیقی کلام کیا ہے کہ صوم عرفہ، کہ یہ جو عرفہ کا لفظ آیا ہے اس کا مصداق اور اس کی مراد کیا ہے۔ آیا اس عرفہ سے مراد وقوف عرفہ ہے جو حاجی کرتے ہیں، یا اس سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن ہے؟ جب یہ بات سمجھ میں آئے گی مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا۔ اس لیے تمام محدثین نے اس پر بڑی بحث کی ہے اور اس پر اتفاق کیا ہے کہ صوم عرفہ کا مصداق میدان عرفات نہیں بلکہ اسلامی تاریخ 9 ذی الحجہ ہے۔ اب یہ 9 ذی الحجہ جس ملک میں جس دن آ جائے ان کا عرفہ اسی دن معتبر ہوگا، باقی تحقیقی ابحاث ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج یہ نعمت بھی نصیب ہوئی ہے کہ آج عرفہ کا روزہ اس امت نے رکھا ہے اس ملک میں، پھر جمعے کا دن اس کے ساتھ متصل ہوا ہے، اور تکبیرات تشریق جیسے آپ اس سے واقف ہیں کہ ایک خاص عمل جو اللہ پاک نے اس عشرے میں رکھا ہے تکبیرات تشریق کا۔ ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 9 ذی الحجہ آج ہے نا، آج فجر سے تکبیرات تشریق کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور میں عرض کر دوں کہ نہایت ہی بڑی محرومی ہوگی کہ ہم کم از کم ان 23 نمازوں کو جن کے بعد تکبیرات تشریق ہیں اس کی جماعت کو ضائع کر لیں۔ یعنی اتنا بڑا عمل آج شروع ہوا ہے، اتنا بڑا عمل، اس کے باوجود بھی ہمارے معمولات ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اب اگر ہم نے اپنی فجر کی نماز قضا کر لی، اس کو بعد میں پڑھ لیا، تب بھی تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے، یہ یاد رکھیں۔ لیکن اس امت کے بالغ مرد جو صحت مند تندرست ہو، ایک تو بیمار ہے، مریض ہے، عذر ہے، مسجد آنے جانے میں تکلیف ہے، عمر کا تقاضا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک مسلمان اگر عاقل ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، پیروں پہ چل کے مسجد آ سکتا ہے، تو یاد رکھیں تکبیرات تشریق مردوں کے لیے واجب ہے۔ کس ترتیب پر؟ کہ یہ باجماعت بآواز بلند اس کو پڑھیں گے۔ لہذا انفرادی طور پر بھی انسان اگر پڑھ لے، لیکن جو اس کا ایک طریقہ کار تھا، جو اس کی ایک روح تھی، جو اس کی ایک فضیلت تھی، اس سے تو محرومی ہو گئی۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، یہ آگے چلنے سے پہلے اس بات کو پہلے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی سے آج فجر کی نماز باجماعت رہ بھی گئی ہو، اب کم از کم 22 نمازیں رہ گئی آگے،
اب خدا را ایسا نہ ہو کہ کوئی جماعت ہماری رہ جائے اور ہم پھر اکیلے بیٹھ کر گھر میں مستورات کا طریقہ انفرادی پڑھنا. تکبیرات تشریق مردوں پر واجب ہے بآواز بلند، اس لیے کہ انہوں نے مسجد میں پڑھنا ہے. مستورات پر بھی تکبیرات تشریق واجب ہے آہستہ آواز میں، اس لیے کہ انہوں نے اکیلے گھر میں پڑھنا ہے. تو آج کی فجر یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک، یعنی ہمارے اعتبار سے آج جمعے کا دن ہے، آج کی فجر سے شروع ہوا اور آنے والی منگل کی عصر کی نماز سمیت یہ 23 نمازیں ہیں جس میں تکبیرات تشریق کا عمل بھی اللہ پاک نے رکھا ہے. ہر فرض نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھر جائے، مرد بآواز بلند پڑھیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ واجب ہے. اور مستورات پر بھی واجب ہے گھروں میں فرض نماز کے بعد، لیکن آہستہ آواز میں. ان کو بھی یہ مسئلہ سمجھائیں کہ یہ ان کے ذمے بھی واجب ہے تکبیرات تشریق کا پڑھنا. اور عرض کر دیا کہ اگر خدا نخواستہ کسی سے نماز قضا ہو جائے، رہ جائے، وقت پہ نہ پڑھ سکے، بعد میں پڑھ رہا ہو، تو اس میں بھی حکم یہ ہے کہ جب قضا نماز پڑھ لے تو تکبیرات تشریق کو ایک دفعہ اس کے بعد پڑھ لے گا، ورنہ ترک واجب کا گناہ ذمے پر لازم آئے گا. اسی طریقے سے میرے دوستو بزرگوں، ایک اور بہت بڑا عمل جو ان ایام کا ہے اور جو کل سے شروع ہو رہا ہے، وہ قربانی کا واجب عمل ہے. اور اللہ پاک نے ان 2 اعمال میں یہ خصوصیت رکھی ہے. 2 اعمال ہمارے دین کے ایسے ہیں کہ جن کے خاص موقع متعین ہو چکے ہیں. اگر وہ موقع، وہ وقت اور وہ ایام نکل جائے، گزر جائے، تو اس کے بعد پھر وہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایام دوبارہ لوٹ کے واپس نہ آ جائے. ایک حج کا عمل ہے اور ایک قربانی کا عمل ہے. حج فرض ہے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ، لیکن حج کی ادائیگی کے لیے اللہ پاک نے ایام متعین کر دیے کہ 8، 9، 10، 11، 12 5 دن اور 13 اختیاری ہے، یعنی 5 یا 6 دن یہ حج کے ہیں. اور اس حج کے مخصوص اعمال بتا دیے گئے کہ 8 ذی الحجہ کو آپ مکہ چھوڑ دیں، منی چلے جائیں، 9 کو منی چھوڑ کے عرفات چلے جائیں، پھر 9 کی مغرب میں عرفات چھوڑ کے مزدلفہ آ جائیں، پھر 10 کی فجر کے وقت مزدلفہ چھوڑ کے دوبارہ منی آ جائیں. اب دیکھیں پورا ایک سرکل گھوم رہا ہے ان 5 ایام کے اندر، اور حج کی فرضیت ادا ہو رہی ہے ان ایام کے اندر. اب اگر کسی مسلمان سے یہ 5 ایام نکل جائے اور وہ 8 سے لے کر 12 تک منی، عرفات، مزدلفہ اور مکہ کی ترتیب میں نہیں آیا، اس کے بعد پھر وہ باقی سال کے جتنے دن بچے ہیں وہ جا کر منی بیٹھ جائے، عرفات بیٹھ جائے، مزدلفہ بیٹھ جائے اور جمرات کی رمی جتنا چاہے اس کو پتھر مارتا رہے، تو آپ بتائیں اس کا حج کہلائے گا؟ نہیں کہلائے. چاہے وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے جائے، احرام پہن کر جائے، سارے وہ اعمال کر لے جو حج میں ہوتے ہیں، لیکن ان 5 ایام کے نکلنے کے بعد وہ کچھ بھی کر لے اس کا عمل حج نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس عمل کے متعین ایام اس کے ہاتھ سے نکل گئے. تو وہی دن تھے، اس کے ہاتھ سے گزر گئے، اب نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی کہے کہ جی میں نفلی نیت سے جا رہا ہوں، نفلی حج کرنا ہے مجھے، تو نفلی حج کے لیے بھی اس کو کیا کرنا ہے؟ انہی دنوں کا انتظار کرنا پڑے گا، سال کے بیچ میں نہیں جا سکتا.
اور دوسرا عمل میرے دوستو بزرگوں قربانی کا ہے. جو واجب قربانی ہے جو اللہ کے نام پہ مسلمان سال میں ایک مرتبہ ادا کرتے ہیں اور جس کے وجوب کی شرائط آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے، اس قربانی کے لیے بھی اللہ پاک نے ایام کو متعین کر دیا کہ وہ سال کے 3 ایام ہیں 12ویں مہینے میں 10، 11، 12 ذی الحجہ. بس ان 3 دنوں میں جس مسلمان نے عید کی نماز کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب تک اپنے جانور کے گلے پہ چھری پھیر دی تو وہ قربانی کہلائے گی. ان 3 ایام کے نکلنے کے بعد اگر کوئی مسلمان کتنا ہی مہنگا اور قیمتی جانور، خوبصورت جانور خرید کے لا کے ذبح کرتا ہے، وہ ذبیحہ ہے، وہ قربانی نہیں ہے. اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ نے ان 2 اعمال کو یہ خصوصیت دی ہے، حج اور قربانی. ایام بھی دونوں کے تقریباً ایک ہے، موقع بھی ایک ہے، مہینہ بھی ایک ہے. باقی جتنے اعمال آپ لے لیں، نماز ہے، روزہ ہے، اگر کوئی شخص کہے یا مجھے نفلی نماز پڑھنی ہے، یہ پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا؟ بالکل پڑھ سکتا ہے. نفلی 2 رکعت نفل وہ نماز ہی کہلائے گی، نفلی روزہ وہ روزہ ہی کہلائے گا. لیکن اگر کوئی نفلی حج کرنا چاہے تو اس کے لیے ان ایام کا انتظار ضروری ہے. اگر کوئی قربانی نفلی کرنا چاہے اس کو ان ایام کا انتظار کرنا ضروری ہے. بہت سارے مسلمان اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں. بہت سارے مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی نیت کر کے آپ کی طرف سے قربانی کا عمل کرتے ہیں. بہت سارے مسلمان اپنے مرحومین کے حق میں نفلی قربانی کرتے ہیں، تو وہ بھی انہی 3 ایام میں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، اللہ پاک نے قربانی کا عمل اس عشرے کے اندر رکھا ہے، اور یہ 3 ایام قربانی کے لیے خاص ہو گئے جن کو ایام النحر کہتے ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ. اور حدیث پاک میں فرمائے ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. قربانی کے ایام میں اللہ پاک کو بنی آدم کا کوئی عمل اتنا محبوب نہیں جتنا جانور کا خون بہانا. یعنی ان 3 دنوں کا سب سے پسندیدہ عمل اللہ پاک کے نزدیک خون بہانا ہے. اللہ نے اپنی محبوبیت بیان کر دی کہ میری محبوبیت اس کے اندر ہے. اب انسان کی عقل میں نہیں آئے، سوچ میں نہیں آئے، فہم اور ادراک میں نہیں آئے، ذہن نہیں مان رہا کہ بھئی یہ ہر مسلمان ہر گھر میں جانور ذبح ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ گوشت کٹ رہا ہے، ہر گلی میں گوشت ہی گوشت ہے. اب عقل میں نہیں آئے کہ بھئی یہ اس کے بجائے تو اگر پیسے بانٹ دیے جائیں، غریبوں کی مدد کر دی جائے، پیچھے وبا کے ایام گزرے ہیں، لوگ پریشانی میں تھے، ان کی مدد کر دی جائے، حال میں بارشیں ہوئی ہیں، لوگ گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں، ان کی مدد کر دی جائے. لہٰذا عقل اور ذہن تو یہ کہتا ہے کہ ان کی مدد زیادہ اہم ہے. ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہاں پر صلہ رحمی کی تو بہت بڑی اہمیت ہے. یہ باتیں آتی ہے ذہن میں، اور اب تو صرف ذہن میں نہیں آتی بلکہ ایسے افراد پیدا ہو چکے ہیں ہماری بدقسمتی سے اور بہت سارے فتنوں کی طرح کہ جو پھر باقاعدہ ذہن سازی کرتے ہیں، جو ذہنی طور پر امت کو فساد میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ بھئی اتنے جانور ذبح ہو رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، ندی نالیوں میں جا رہا ہے، لوگ لاکھوں لاکھوں کے جانور لا رہے ہیں اور ان کی نمائش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اس کے بجائے جو ہے فلاں کی مدد کر دی جائے، فلاں کی. یہ ایک ذہن سازی ہے. ہمارے لیے آسان سی بات ہے دوستو، 2 لفظی بات ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا کی اتباع کرنی،
اور پچھلے جمعے میں نے ایک بات عرض کی کہ اللہ پاک جس عمل کو محبوب کر دے، محبوب کہہ دے اللہ جس عمل کو، اس میں اللہ کی مخلوق کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ سے زیادہ اللہ کے مخلوق کا درد نہیں رکھ سکتے کہ ہم اللہ پاک سے آگے بڑھ جائیں۔ جس عمل کو اللہ نے ان 3 ایام میں احبیت دی، محبوبیت دی، تو یقین اور ایمان کر لے کہ اسی عمل میں اللہ نے اپنے مخلوق کا فائدہ بھی رکھ دیا ہے اور کھلے آنکھوں رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صرف بات گوشت کی کیوں کی جاتی ہے کہ بھئی گوشت بٹ رہا ہے، گوشت تقسیم ہو رہا ہے؟ آپ قربانی کی خریداری سے لے کر کے اس کے گوشت کی تقسیم تک کے عمل کو دیکھ لیں، اللہ نے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کی روزگار کو، معاش کو، ضروریات کو اس سے پورا کر دیا۔ کیا قربانی صرف گوشت کی تقسیم کا نام ہے؟ یہ جو اتنا سارا عمل سیٹ اپ قائم ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ، ایک بہت بڑا طبقہ اس عمل میں جڑ جاتا ہے، آپ خود دیکھیں۔ اب اس غریب بیوپاری سے آپ گائیں خریدتے ہیں، کیا اس غریب کا کام پورا نہیں ہوا؟ یا اس کو آپ غریب نہیں مانتے؟ اصل فساد یہ ہے کہ آج امت کو اس بات پہ آمادہ کیا جا رہا ہے کہ صلہ رحمی اور غریب کی مدد وہی ہے جس میں غریب کو بھکاری بنا دیا جائے، وہ لائن میں لگ جائے، اس کی تصویر سازی ہو، وہ آپ کے ہاتھ سے راشن کی تھیلی یا گوشت کی تھیلی لیتے ہوئے تصویر کی زد میں آئے اور ایک فقیر بن کے پیش ہو جائے، یہ صلہ رحمی۔ باطل ذہنیت مسلمان کو ایک ذلیل کر کے آج دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، اس کو کوئی انسانیت عزیز نہیں ہے۔ ورنہ اللہ نے جو عمل رکھا ہے قربانی کا، اس کو اگر آپ شروع سے آخر تک لے کر جائیں، آپ کی ایک جانور کی رقم، اس سے کتنے لوگوں کا کام اللہ پاک نے جوڑ دیا۔ یہ دین اسلام یہ اپنے ماننے والوں کو بھکاری نہیں بناتا، فقیر، یہ ان کو محنت سکھاتا ہے، تحرک سکھاتا ہے، اپنی ہاتھ کی محنت کی کمائی کا استعمال کرنا سکھاتا ہے، اور وہ آپ کو اس عمل میں، اس دائرہ کار میں نظر آئے گا۔ آپ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں اور جا کر ایک جانور خریدتے ہیں، جس سے خریدا وہ کوئی مالدار آدمی تو نہیں ہے، وہ بیچارہ پنجاب سندھ سے دور سے گاؤں دیہات سے آیا ہوا، 11 مہینے 2 سال جانور پال کے لایا ہے، آپ نے اس کو پیسے دیے، 5-10 ہزار اس کو فائدہ ہوا، یہ غریب کی مدد نہیں ہو رہی؟ پھر جانور کی رسی پکڑی، بھئی کہاں جانا ہے؟ گرو مندر جانا ہے، پیدل تو لا نہیں سکتے، اب ایک گاڑی والے کو پکڑا، جی کتنے؟ اس نے کہا 3000 روپے، اس کی گاڑی میں جانور بٹھائے، یہ اس غریب کی مدد نہیں ہو رہی؟ اس کا کام نہیں ہو رہا۔ پھر اس جانور کو اتارا، کھڑا کیا، اب اس کے لیے گھاس چارے کا انتظام ہے، بھوسے کا انتظام ہے، کیا کریں جی؟ وہ وہاں پہ فلاں آدمی بیچ رہا ہے، جا کے اس سے گھاس چارہ خریدا، اس غریب کا کام نہیں ہوا۔ پھر ذبح کا وقت آیا، قصائی آیا، اس سے ریٹ طے ہوئے، بھئی اتنے 1000 روپے، آپ جانور ذبح کریں، آپ کو 8000 10,000 روپے دیں گے، اس غریب کا کام نہیں ہو رہا۔ پھر اس جانور کی کھال اتر گئی، اب یہ کس کو دینا ہے؟ بھئی فلاں ہمارے خاندان میں بیوہ عورت ہے، اس کو دے دیں، مدرسے کے طالب علم کو دے دیں، اس غریب کا کام نہیں ہو رہا۔ صرف غریب کا تعاون یہ ہے کہ آپ 5000 روپے تقسیم کریں، اس کو لائن میں لگا کے بھکاری بنائے، اس کی تصویر اتارے اور کہ انسانیت کی خدمت ہو رہی۔ اس فساد ذہنی کو سمجھے آج۔ اس لیے جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں نا، ہم غور نہیں کرتے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ابتدائی حصہ، اس میں آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان 3 اعمال، ان 3 دنوں میں اللہ کو کوئی عمل اتنا محبوب نہیں جتنا جانور کا خون بہانا۔ ایک بات پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، یہ جانور ذبح ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ختم نہیں ہوا،
یہ اللہ کے ہاں محفوظ ہوا. اب یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ لایا جائے گا. گوشت بھی کھا لیا، مزے بھی ہم نے اڑائے، لیکن اللہ پاک نے ہمارے جذبے کو دیکھ کر اس جانور کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی. یہ لایا جائے گا، اس کا ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ، سینگ، اس کے پیروں کے کھر، اس کے جسم کے بال، وہ سب لائے جائیں گے. اور آگے کیا فرمایا؟ فطیبوا بہا نفسا، فطیبوا بہا نفسا. یہ جملہ اصل ہے. فرمایا اے میری امت، اس عمل کو دل کی خوشی کے ساتھ ادا کرو. تو آقائے کائنات، رحمت کائنات جس بارے میں فرمائیں کہ اس قربانی کا عمل تم دل کی خوشی کے ساتھ کر لو، تو آپ بتائیں اس میں مخلوق کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ یہ فتنے ہیں آج امت پہ مسلط کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کے لوگ. اور چونکہ افسوس یہ ہے کہ ہمارا تعلق مسجد کے ممبر اور محراب سے نہ ہونے کے برابر رہ چکا ہے. ہمارا زیادہ تر وقت، چاہے ہمیں اپنی دنیا کی انٹرٹینمنٹ کرنی ہو یا دین سیکھنے کا ایک نظارہ پیش کرنا ہو، وہ سب کا سب ہم آج ٹی وی کی اسکرین اور انٹرنیٹ اور میڈیا کے سامنے بیٹھ کے حل کرنا چاہتے ہیں. ایک وقت تھا کہ اس پہ آنے والے لوگ، وہ بھی ہر آدمی اس کی پہچان رکھتا تھا کہ یہ بیچارہ ایک وقت گزاری کے لیے آیا ہے. اب یہ دجالی فتنہ ہے، دجالی فتنوں کا آغاز ہے. ایسے افراد جن کے سر پہ عمامہ ہوگا، جن کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، جو شرعی لباس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور بڑے میٹھے اور خوبصورت انداز میں آپ سے بات چیت کریں گے، آپ کو قرآن کی آیتیں کوٹ کریں گے، کہیں گے فلاں حدیث بخاری فلاں نمبر میں اس جگہ سے حوالہ دے رہا ہوں، تاکہ سامنے بیٹھا ہوا مسلمان متاثر ہو جائے. حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے نام لے کر حدیث کے نمبر کوٹ کریں گے باقاعدہ کہ فلاں حدیث میں، فلاں حدیث میں، فلاں حدیث میں. اب ایک مسلمان کے پاس اتنا وقت آج تھوڑی ہے کہ وہ اس کی تحقیق کریں، کیا یہ حدیث ہے نہیں ہے، اگر ہے تو آیا یہ جو عربی پڑھ رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے بھی یا نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، دین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس امت کے آخری طبقے کی خیر اسی میں ہے کہ یہ اس امت کے ابتدائی طبقے کی اتباع کر کے چلے. یہ کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ ایک وقت آئے گا، ایسی چیزیں سامنے آئے گی، لیکن آخری امت کو بھی امت کے ابتدائی حصے کو دیکھ کر، حدیث کو، صحابہ کو، ائمہ مجتہدین کو دیکھ کر چلنا پڑے گا، تبھی جا کے ان کا دین محفوظ ہو جائے گا. تو یہ ایام قربانی ہے. کل سے قربانی کا عمل، واجب عمل شروع ہو رہا ہے، اور افضل یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اگر سہولت ہو تو پہلے دن قربانی کر لے، نہیں تو دوسرے دن، نہیں تو تیسرے دن. 3 دن اللہ پاک نے قربانی کے رکھے. اور پھر قربانی کے جانور میں بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں، گوشت کے 3 حصے آپ بنائیں، 3 حصے بنائیں. ایک اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیں، اور ایک اپنے متعلقین رشتہ دار پڑوسیوں کے لیے رکھ دیں، اور ایک غربا، مساکین اور فقراء کے لیے رکھ دیں. کوشش کریں کہ ان کا گوشت ان تک خود پہنچ جائے. یہ نہیں کہ کوئی آپ کے دروازے پر آئے، آ جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں آئے آپ خود اس کے پیکٹ بنائیں، فارغ ہو جائیں، باقاعدہ جا کر اس کو تقسیم کریں. ہماری کراچی میں بارشیں ہوئی ہیں، اطراف میں کچی آبادیاں ہیں، کتنے لوگ گھروں سے بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. گوشت بنا لیں، اس کا سالن چاول بنا لیں، کھانا بنا لیں، اور تھوڑا سا 2-4 گھنٹے نکال کر جا کے ان میں تقسیم کریں. آپ دیکھیں آپ کا یہ عمل اللہ کو کتنا محبوب ہوتا ہے. ہم ہلنا چاہتے نہیں اپنے گھر کے دروازے سے، باتیں جو ہے وہ ایران توران کی کرتے ہیں. اس لیے روح قربانی کی کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. اللہ پاک جس فعل پر راضی ہو جائے. تو آج اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے دل کی خوشی سے ان جانوروں کی قربانی دیں گے، یقین کریں جب قیامت کے دن جائیں گے ساری چیزیں محفوظ ہوں گی. ان کو لایا جائے گا، ہمارے نیک اعمال کے پلڑے میں ڈالا جائے گا،
اور یہ باقاعدہ ہمارے نیک اعمال میں تولے جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی حج بیت اللہ کی سعادت میں مصروف ہیں، یا اللہ اس سال گنے چنے افراد ہیں، یا اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کی برکت سے ہم سب کو آئندہ سال حرمین کی زیارت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان قربانی کی تیاری میں ہیں، سب کی قربانی کے ارادوں میں اخلاص کی دولت نصیب فرما دے، سب کی قربانیوں کو قبول فرما دے، دوسروں کا حق ادا کرنے کا جذبہ اور توفیق نصیب فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، ہمارے مسجد کے جتنے احباب نمازی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔